ہر سال مسجد مبارک میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حماد نقوی صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے استادوں میں بھی شامل ہیں۔ اس لیے یہاں پر آ کر جہاں پر آپ سے ہم کلام ہونے کی خوشی ہوتی ہے، وہاں پر ایک بڑے بھائی اور استاد کے حکم کی تعمیل کے اوپر بھی ایک کمالیت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی اور ہمیں انسان بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اس لیے کہ وہ نباتات کے بھی خالق ہیں، جمادات کے بھی خالق ہیں، حیوانات کو بنانے والے بھی وہی ہیں، جنات، انسان، فرشتوں سب کو بنانے والے میرے اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ ہمیں حیوان بنا دیتے، پرندہ بنا دیتے، پتھر بنا دیتے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ ہر چیز کے خالق ہیں اور تقدیر اس کے کاتب بھی وہی ہیں۔ اس لیے یہ خالصتاً اللہ کا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے ہم انسان بنے۔ انسانیت کے کالم میں ڈھلنے کے بعد ہم میں کئی ایسی حصے پیدا ہو گئیں جو حیوانات کے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حیوانات میں درد کا احساس تو ہے، حیوانات کے اندر بھوک اور پیاس کا احساس تو ہے، لیکن حیوانات کے اندر قوت کلام بھی نہیں ہے اور تجزیے کی صلاحیت اور ارادے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، ایسا برین دیا جس کے ذریعے ہم چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ارادے کی صلاحیت بھی دی اور دل کو احساسات کا ایک مسکن بنا دیا۔ اس دل میں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، نفرت بھی ہے، برات بھی ہے۔ اس سے دل کے اندر منفی صفات بھی موجود ہیں، منفی دائیں بھی موجود ہیں، اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، شہوات بھی ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، مینوفیکچرنگ کی دنیا میں ایسی مشین جس طرح کا انسان ہے وہ نایاب ہے، اور ہمیں بنایا جس انداز سے گیا ہے وہ انداز بھی بڑا ہی کمال ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ رحم مادر میں جس طرح چاہے انسانوں کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عمومی طریقہ جس کے مطابق تصویریں بنتی ہیں اس سے ہٹ کے ہمیں بنایا ہے۔ تصویر کو بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، سوائل کینوس کی ضرورت ہوتی ہے، رنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تین چیزوں کے کمبینیشن کے بغیر تصویر نہیں بن سکتی۔ سالڈ کینوس چاہے وہ لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اس کے اوپر تصویر بنتی ہے۔ اگر وہاں سالڈ کینوس ہٹا دیں، آپ کو کہیں ہوا یا پانی پہ تصویر بناؤ، آپ نہیں بنا سکتے۔ رنگ کے بغیر اگر آپ کو کوئی کہے تصویر بناؤ، آپ نہیں بنا سکتے۔ روشنی کے بغیر کوئی آپ کو کہے تصویر بناؤ، آپ نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندھیروں میں پانی کے اوپر ہماری تصویر کو بنایا ہے، بغیر رنگ کے بنایا ہے۔ مادہ جس پہ انسان بنا اس کا کوئی رنگ اس طرح کا نہیں ہے، کوئی کلر اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کو اللہ نے ہمیں کلر دیے ہیں۔ جب مصور تصویر بناتا ہے وہ بولنا بھی نہیں جانتی، سننا بھی نہیں جانتی، چلنا بھی نہیں جانتی، سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن اللہ تعالیٰ کی تصویر اتنی زبردست ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ کی تصویر سننا بھی جانتی ہے، دیکھنا بھی جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی زبردست خالق ہیں، بڑے ہی زبردست مالک ہیں۔ اور آپ اس بات کے اوپر غور کیجیے، دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب انسانوں کی تصویریں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر انسان کے آئیڈینٹیفیکیشن مارکس جن سے انسان کی شناخت ہوتی ہے دنیا میں، ویسے تو ہماری شکل اور ہمارے آئی بالز ہیں ان سے بھی ہماری شناخت ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ دنیا کے اندر ہماری شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے انگوٹھے اور انگلیوں کی لکیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا، 7 ارب لکیروں کو بھی ساتھ پیدا کیا، فرق فرق ڈیزائن کے ساتھ، فرق فرق ہاتھوں کے ساتھ۔ اور ایک عجیب بات تھی،
کا یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان تو سمجھتا ہے میں ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن میری قوت تحریک کا عالم یہ ہے میں انگلیوں کے لکیروں اور کوڑوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں انسانوں کو بنایا کہ وہ کسی ایک انسان یا کسی ایک عمل سے بھی غافل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے ایک سوال کیا، فما بال القرون الاولی، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ذہانت بڑی دی تھی، جواب دینے کی صلاحیت بڑی دی تھی، اگرچہ زبان کے اندر ایک گرہ تھی لیکن سوچ و بچار کی صلاحیت بڑی تھی۔ قائلها ان ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے، اور کتاب کو بھی چھوڑ دو، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اپنے پردادا کا پتہ ہوگا، لکڑ دادا کو آپ نہیں جانتے، لکڑ دادا کے والد کو نہیں جانتے۔ چھٹی ساتویں پشت میں جس انسان کی پشت میں ہم موجود تھے ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن میرا رب اس دادے پر دادے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے فراموش کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کسی لمحے کو نہیں بھولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر انسانوں کے معاملات کے اوپر نگران اور تصرف فرمانے والے ہیں کہ میں اپنے کئی آنسوؤں کو بھول گیا، لیکن میرا رب میرے آنسوؤں کو نہیں بھولا۔ میں اپنی کئی مسکراہٹوں کو بھول گیا، لیکن میرا رب میری مسکراہٹوں کو نہیں بھولا۔ میں نے آج کے دن میں کتنے سانس لیے میں نے اس کو بھلا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ میری یوم ولادت کے سے لے کر آج کے دن تک میرے کسی ایک سانس کو نہیں بھولا۔ میں نے اپنی دل کی دھڑکنوں کو فراموش کر دیا، لیکن پروردگار عالم میری پوری حیات کے اندر میں دل کی دھڑکنوں کو نہیں بھولا۔ میں اپنے وجود کے اوپر بالوں کی تعداد کو نہیں جانتا، لیکن میرا پروردگار عالم میری بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، کتنا زبردست خالق ہے، ہر چیز کا شمار اس کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ نہ کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج تک خربوں انسانوں کو پیدا کیا، اور کمال بات کہی سورہ لقمان میں کہ میرے لیے تم سب کو پیدا کرنا اسی طرح ہے جس طرح میں نے ایک انسان کو پیدا کیا۔ اتنا طاقتور ہے میرا رب۔ 7 ارب انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا کسی ایک انسان کو پیدا کرنا، اس کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، جو تصرفات ہیں، ان کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 7 ارب انسان رات کو سوتے ہیں، سب سوتے ہیں۔ 7 ارب انسانوں کو فرق خواب آتے ہیں۔ 7 ارب انسانوں کے دماغ پہ 7 ارب مختلف پکچر چلانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے منظر بنانے کی طاقت اس کے پاس ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور میرا رب کس قدر تصرف فرمانے والا ہے۔ اس نے ہزاروں جنگلات کو پیدا کیا، ان میں کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور کروڑوں درختوں کے اربوں پتوں کو پیدا کیا، اور اعلان فرما دیا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کوئی پتا بھی زمین پہ گرتا ہے تو اس کے حکم کے ساتھ گرتا ہے، اس کے علم کے ساتھ گرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور فعال لما یرید ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کائنات پر تصرف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا نہ کوئی رب ہو سکتا ہے نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تنہا یگانہ یکتا اکیلے ہی کائنات کے معبود مطلق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہی کائنات کے اندر شہنشاہ ہیں۔ بادشاہت بھی اسی کے لائق ہے۔ حقیقی بادشاہ کائنات میں اگر کوئی ہے تو فقط اللہ کی ذات ہے، باقی سب بادشاہ موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، سکون بھی نہیں آتی۔ یہ تقریباً
2016 کے لگ بھگ کی بات ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر سعودی ایمبیسی کے ساتھ ایک پیغام آیا کہ آپ نے شاہ سلمان کی دعوت کے اوپر سعودی عرب میں عمرے کے لیے جانا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہونے والی ضیافت میں بالعموم بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوتی، اس کی مہمانداری تو ہوتی ہے، لیکن اخبار میں خبر آئی کہ شاہ سلمان جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں اور ضیوف الحرمین سے ان کی ملاقات کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ جب ضیوف الحرمین سے ان کی ملاقات کا وقت آیا، ضیوف حاضر الحرمین سے، تو اس کے اندر میں بھی شامل تھا جو ملاقات کے لیے وفد تھا۔ ہم 4 لوگ تھے، پاکستان سے 7 لوگ تھے، لیکن جو ملاقات ہوئی اس کے اندر 4 لوگ شامل تھے۔ کل ملا کر پوری دنیا سے 100-150 کے قریب لوگ شامل تھے جو اس مکتب کے اندر موجود تھے، اس ڈرائنگ روم کے اندر موجود تھے جہاں پر شاہ سلمان تشریف لانے والے تھے۔ وہاں پر مجھے واش روم کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں جب واش روم میں گیا تو وہاں گولڈ پلیٹڈ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی اور سارا کا سارا نظام جو تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ سرمایہ جو تھا بول بول کے اپنا اظہار کر رہا تھا، ظاہری بات ہے بادشاہ کا محل تھا، اور اس کے اوپر جو مسلح تھا اس کی نگاہ سیدھی حرم کعبہ کے اندر پڑتی تھی۔ کنگ سلمان کے ساتھ جب وہ آئے تو ہماری ملاقات ہوئی۔ یہ ایک اچھا اور انوکھا تجربہ ہوتا ہے جب آپ کسی بادشاہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہو۔ نماز بھی اکٹھے پڑھنے کا موقع ملا۔ جس وقت ہم ڈائننگ ٹیبل سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کنگ سلمان چلنے کے لیے ایک لاٹھی کو استعمال کر رہے ہیں۔ لاٹھی بڑی خوبصورت تھی، لیکن لاٹھی کو دیکھ کے اس بات کا احساس ہوا کہ کنگ سلمان جو ہے ایک سہارے کے محتاج ہے۔ یہ بات بادشاہ کے محل کی اونچی چھت، اونچی ٹوٹیاں، اس کی ڈیکوریشن نے مجھے بڑا انسپائر کیا۔ انسان مادے سے انسپائر ہوتا ہے، ہر بندہ ہوتا ہے۔ اگلے دن جو ضیوف کے اوپر ایک بندہ اپوائنٹڈ، کئی بندے اپوائنٹڈ تھے، اس بندے نے کہا آج ہم آپ کو جو ہے اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر دنیا کی بہت بڑی رصد گاہ موجود ہے، جو اجرام سماویہ کی جو کلاک ٹاور ہے اس کی چوٹی کے اوپر جہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کے اندر ایک ایسی رصد گاہ ہے جس کے ذریعے آسمان کے مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ہم نے آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے۔ ہم وہاں چل پڑے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج شعور اور وجدان کو ایک نیا راستہ ملنے والا ہے، سوچ و بچار کو ایک نیا روح ملنے والا ہے۔ ہم وہاں پہ کئی منزلوں کو عبور کرتے ہوئے، کئی لفٹوں سے گزرتے ہوئے، کئی واکنگ اسٹیئر سے گزرتے ہوئے بالآخر اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر دنیا کی ایک بہت بڑی رصد گاہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس رصد گاہ کے اندر بڑی بڑی طاقتور دوربینیں موجود تھی جن میں موومنٹ کی بڑی صلاحیت تھی۔ وہ کئی فٹ کے فاصلے پہ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہر اینگل کے اوپر موو کر سکتی تھی، اور اس اینگل پہ موو کرنے کے دوران وہ آسمان کے مختلف حصوں سے ستاروں کے نقشے کو کھینچتی تھی اور اس کو LCD سکرین کے اوپر منتقل کرتی تھی، جنہیں بعد کے اندر پکچر کی شکل میں منجمد کر لیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا، بڑا عجیب منظر دیکھا جس پر گائیڈ نے یہ بات بتلائی، جو وہاں پر ہمیں پہلے تو گھڑی کے بدن کا تعارف کرواتا رہا، اس کی سوئیوں کے بارے میں، ان کی اونچائی لمبائی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ پھر اس سے جس وقت اس دوربین کی حرکت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی تو اس نے یہ بات بتلائی کہ 1 ملی میٹر وہ دوربینیں جو کئی فٹ دائیں سے بائیں ہو سکتی ہیں، اس نے کہا جب 1 ملی میٹر کے برابر ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے دوربین کے اندر، تو کروڑوں ستارے اس 1 ملی میٹر کی موومنٹ میں نظر آتے ہیں۔ کروڑوں ستارے 1 ملی میٹر کی موومنٹ کے اندر نظر آتے ہیں، اور جن میں سے کئی ستارے سورج سے بھی بہت بڑے بڑے ستارے ہیں۔ سورج کا بدن زمین سے 10 لاکھ گنا زیادہ ہے، اور سورج کی سطح کا جو اس کا بیرونی حصہ ہے اس کا ٹمپریچر 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ مرکز کا ٹمپریچر غالباً کئی لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے کئی گنا بڑے ستارے کروڑوں کی تعداد میں کہکشاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک منظر تھا جو زمین کے بادشاہ شاہ سلمان کے محل کی چھت کا تھا، اور ایک منظر تھا جو شہنشاہ کائنات کے بنائے ہوئے آسمان کی چھت کا تھا۔ ان کو جن کو میں نے بادشاہ کے محل میں دیکھا تھا مجھے بڑا حیرت زدہ کیا تھا، لیکن اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کے جس منظر کو میں نے دوربین کے ذریعے دیکھا
اس نے مجھے اللہ کی کبریائی کا بڑا عجیب احساس دلایا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاہ سلمان کو چلنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہے، اور میرا رب وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرا رب پوری کائنات کو سہارا دینے والا ہے، لیکن خود کسی بھی سہارے سے بے نیاز ہے، خود کسی بھی سہارے کا حاجت مند نہیں ہے۔ یقین کیجیے بادشاہ کے محل کی کیفیت دل سے نکل گئی اور اپنے شہنشاہ کی عظمت کا اثر دل کے اوپر راسخ ہو گیا۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا جس کو میں نے سرفت گاہ میں دیکھا، اور اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں شاید اس طرح کا واقعہ میری زندگی میں کبھی نہ آیا ہو تو میں اسے اتنا متاثر ہوا ہوں۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 سال تک فقط توحید قادر مطلق کے اوپر جمعوں کو پڑھایا۔ اس واقعے کے بعد 1 سال تک میں اللہ کی محبت میں، اسی قدرت کاملہ میں، اسی کبریائی کے احساس سے لبریز رہا، اور ابھی تک وہ اثرات جو ہے میرے دل کے اوپر ثبت ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں گفتگو کو اس ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جس سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کی توجہ کس سمت تبذول کروا رہا ہوں۔ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور رات اور دن کا آنا جانا ہے، اس کے اوپر بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی باطن بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تو باطن ہیں، اور اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کے اعتبار سے، اپنی تحریک کے اعتبار سے بالکل ان کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان کائنات کی تحلیق کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر بڑا ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تحلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ لوگ جو نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھ کے اپنے پہلوؤں کے اوپر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تحلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں، جب عقل عاجز آ جاتی ہے تو ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں تو آپ خود کتنے بڑے ہوں گے؟ جب یہ خیال ذہن میں آتا ہے تو پھر انسان کے دل میں خود بخود اپنی کمائیگی کا، اپنی بے بذاتی کا، اپنی بے بکتی کا احساس پہ غالب آتا ہے۔ کبھی آپ نے نماز پڑھی ہو تو آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا، جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اور پھر استغفر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہماری نماز چھوٹی تھی بہت بڑا ہے، اللہ ہماری حمد و ثنا جو تھی وہ تیری ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو ہمیں معاف کر۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل میں تفکر فی الخلق کے بعد پیدا ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، آپ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے، سارے عیب تو میرے ہی اندر ہیں، فقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان کو اللہ کی کبریائی کا، اس کی ذات کا استحضار ہو جائے، اور سب سے زیادہ استحضار انبیاء کو تھا اللہ کی ذات کا، اور اس کے بعد علماء کے اندر بھی ایک اللہ کی معرفت یا اس کے استحضار کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن انبیاء کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ انبیاء کے استحضار کے حوالے سے میرے ذہن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ عام طور پہ گردش کرتا رہتا ہے۔ جب 40 دن سیدنا موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو اس کی بارگاہ میں عرض کی تھی، جب کسی کی آواز سنے تو پھر اس کو دیکھنے کو میرا دل کرتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اللہ کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور دیکھنے کی بات تو بعد میں ہوگی، پہاڑ پہ نظر کیجیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا تو پھر دیکھنے کی بات بھی ہوگی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے اپنی عرفہ تجلیات میں سے تجلی کو پہاڑ پہ گرایا،
کوئی سیدنا موسیٰ بے ہوش ہو۔ جب حالت ہوش میں آئے تو الفاظ کہے تو کمال کہے، یا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اللہ آپ کی ذات پاک ہے اس چیز سے کہ ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کی جا سکے۔ تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور تیرے پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ ہمارا استحضار کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن حضرات گرامی قدر یہ حقیقت ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، لیکن وما قدر اللہ کا قدر ہی، ہم نے اس کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی اطلاع مل جائے کہ گورنر ہاؤس سے یا وزیر اعلیٰ کے گھر سے کوئی پولیس والے آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ فوراً سے پہلے کہتے ہیں جو مجھے کہیں گے میں مان جاؤں گا، جو یہ مجھے کہیں گے میں تسلیم کر لوں گا، اس لیے کہ بادشاہ، وزیر اعلیٰ، گورنر کی ہیبت آپ کے دل کے اوپر سے انداز ہوتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، اگر اللہ کی ہیبت ہمارے دل میں موجود ہو، کیا ہم کبھی گناہ کرنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نافرمانی کرنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ حضرات، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، اس کو ہمارے سے متعلق جو اطلاع ہے وہ تو سورسز سے ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم پتہ کیا ہے، اس کی طاقتوں کی حیثیت اور اس کے پھیلاؤ کا عالم یہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو قوت گویائی کو چھین لیں گے اور پٹھوں کو، جلود کو قوت گویائی عطا کر دیں گے۔ انسانوں کے پٹھے ان کے خلاف شہادت دیں گے تو انسان بڑا پریشان ہوگا، کہے گا لیما شاہدتم علینا، پٹھے تو میرے ہو، میرے ہی لاکھ گواہیاں دے رہے ہو۔ تو پٹھے جواب میں انسان کو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس پروردگار عالم نے ہمیں قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی۔ اگر ہمارے ذہن میں تصور راسخ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی نافرمانی کا کبھی خیال نہیں آ سکتا۔ حکمران اپنی بغاوت کو پسند نہیں کرتے اور انسان کا بڑا کڑا احتساب کرتے ہیں، اپنے مخالفوں کو جیلوں میں پھینک دیتے ہیں اور اپنے ہی ہم پلہ لوگوں کو برس تک رگیڑتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ ہماری غفلت اور کوتاہیوں کے باوجود اتنا مہربان ہے۔ حود ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میں بڑا تو بہت ہوں اور تم میرا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا میں بڑا ہوں اتنا معاف کرنے والا بھی ہوں۔ تم جتنے مرضی گناہ کر کے آؤ، اگر معافی مانگو تم سب کو معاف کریں۔ حضرات گرامی قدر، گناہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ان کے اثرات اتنے قطعی ہیں کہ جن کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ ان کے اثرات جلد یا بدیر انسانی زندگی کو ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن گناہ کی گرفت میں جلدی آ جاتا ہے اور نافرمان بندے کو اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ آخرکار ایسا کیوں ہے کہ فلاں بندہ بد کردار ہے لیکن امن سے زندگی گزار رہا ہے، فلاں بندہ نیکوکار ہے لیکن پریشانی سے زندگی گزار رہا ہے؟ تو اللہ نے کمال جواب دیا اس بات کا۔ اللہ نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ ہی تو کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمہارا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا وجہ ہے؟ وہ پکڑا گیا، وہ چھوٹ گیا، میں پکڑا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو شاہ نے آواز دی وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں پکڑ دوں۔ حضرات گرامی قدر، وہ جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، جس کو چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن گناہوں کے اثرات ایک ایسی ریالٹی ہیں جو اس کو ڈینائی کرتا ہے یا اسے انحراف کرتا ہے، اس کو کبھی منزل نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے جراثیم مجھ پہ حملہ کریں، لیکن میرے جسم کے اینٹی باڈیز کی وجہ سے وہ مجھے دبانے سے قاصر ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گناہ کروں اور ان کی لپیٹ میں، اس کے نتائج کی لپیٹ میں نہ ہوں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔
اور ابھی بھی اللہ بہت کچھ نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، کچھ گناہوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے بندے کو، اور باقی سارے گناہوں پھر بھی نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تریوں میں انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بچاؤ کی صورت میں تو بتلا، اللہ رہائی کی صورت میں تو بتلا، اللہ بچنا کیسے ہے؟ اللہ میرا تو مالی نقصان میرے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا، اللہ میرا تو جسمانی نقصان میرے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا، اللہ میری تو صحت چھن گئی، اللہ میرا تو ذہن چھن گیا، ذہنی صلاحیتیں چھن گئی، اللہ پھر راستہ بھی تو بتلا۔ کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندے آجا میرے پاس، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، توبہ کو لے کے آجا۔ استاد گرامی اور برادر اکبر ڈاکٹر حماد نقوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی عاجزانہ نقطے کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر میں خطابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی عافیت شامل ہے۔ اگر میرے گناہ میری خطابت کے راستے میں غائب ہو گئے تو میں ایک جملہ بھی آپ کے سامنے ادا نہیں کر سکتا۔ سید الاولین والآخرین نے کہا تھا اور ہر خطبے سے پہلے کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفوس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اپنے اعمال کی برائی سے۔ حضرات جب اللہ عافیت دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے تو انسان کلام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلام کی صلاحیت کو بھی چھین لے اگر اس کے گناہوں میں پکڑ کرے۔ حضرات گرامی کا سید الاستغفار جو ایک دن میں ایک مرتبہ کہنے والا بندہ جنت میں چلا جائے گا، اس کے الفاظ بھی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں چیز کے شر سے جو میں نے گناہ کیا ہے۔ گویا کہ گناہوں کی شرارت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان گناہوں کے نتائج سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان استغفار کے راستے پہ چلتا رہے۔ استغفار ایک شیلڈ ہے اس گرفت کے راستے میں، توبہ استغفار ایک شیلڈ ہے اس گرفت کے راستے میں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کسی وقت بھی مسلط ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب بندہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی بڑی عجیب بات کہی کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، جو ان گناہوں کے بعد، زنا کے بعد، قتل کے بعد، حتیٰ کہ شرک کے بعد بھی جو توبہ کو لے کے آئے گا، ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ بڑے بخشنہار ہیں، اور یہ رات جو لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک متوقع رات ہے، اس میں متوقع کی جا سکتی ہے، 5 راتوں میں سے ایک ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو، تو حضور علیہ السلام نے اس رات کو استغفار کی مالہ پہنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کو استغفار کی مالہ پہناؤ، اس کو استغفار کا تڑکا لگاؤ اس رات کو۔ اگر تم نے استغفار کا تڑکا لگا لیا پھر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم زندگی کے سارے بوجھ دور ہو جائیں گے، زندگی کی سارے غم، سب ڈپریشن ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے ماسٹر کی دیکھی ہوگی، جب کبھی آپ کی چابی گم ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے لاک ماسٹر آتا ہے، اس کے بعد ماسٹر کی ہوتی ہے، ماسٹر کی کھل جاتا ہے۔ استغفار در حقیقت ایک ماسٹر کی کا نام ہے جو مالی نقصان کو بھی ختم کر دیتی ہے، جو بے اولادی کو بھی مٹا دیتی ہے، جو غموں کو بھی دور کر دیتی ہے، جو تکالیف کو بھی ختم کر دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی کروا دیتی ہے۔ ایک ماسٹر کی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سیدنا نوح نے کہا تھا اپنے پروردگاروں سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کیا کرو، مغفرت کو طلب کیا کرو،
یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں روح فراواں ہوا کریں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دے گا، اللہ بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی دے دے گا، نہروں کو بھی جمع فرما دے گا۔ معیشت کو ساری چابیاں لگا دی، ہر جماعت کے منشور کی چابی لگ گئی، لیکن معیشت بہتر نہیں ہوئی۔ ایک بار استغفار کی چابی بھی لگا کے دیکھو، انشاءاللہ انفرادی معیشت بھی درست ہو جائے گی، اجتماعی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات گرامی کا ایک گناہ ہے جو بڑا ہی ہولناک گناہ ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ انسان کا مقابلہ لشکر کفار سے ہو اور انسان میدان کو چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا صفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ جو بھی لشکر کفار کے مقابلے میں چھوڑ کے لشکر کو بھاگ جائے گا، سوائے کہ اس کی نیت یہ ہو پلٹ کے حملہ کرنا ہے، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اس کے علاوہ کسی اور نیت سے میدان کے اندر پیٹ کر کے بھاگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کے اوپر اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا، ومأواہ جہنم، اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن سید الاولین والآخرین کیا کہتے ہیں؟ کوئی بندہ کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کی خطا کو بھی معاف کر دے۔ کفل کا واقعہ بھی آپ نے سنا، 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ بھی آپ نے سنا، شبیبہ غامدیہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا، کہ سزا کو بدکرداری بھی مل رہی ہے، لیکن توبہ استغفار میں خلوص کا عالم یہ ہے کہ سید الاولین والآخرین کہتے ہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، 70 گناہ گاروں کو تقسیم کر لیا، اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے باغات ہمارے منتظر ہوں اور حور و غلمان ہمارے استقبال کے لیے راہوں کو تک رہے ہوں، اور اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ ہمارا مقدر بن جائے اور دنیا کی مادی اور روحانی راحتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں استغفار کے ساتھ مضبوط تمسک کو اختیار کرنا ہوگا، اور ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کو توبہ کے ساتھ دھوتے رہیں گے۔ دھونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، کل پرسوں کی بات ہے، ایک بندہ انٹرویو لے رہا تھا، اس نے چلتے چلتے کہا حضرت کسی کو جادو سے اس کی کاٹ کرنی چاہیے، جس سے کہتے ہیں لوہے کو کاٹتا ہے۔ میں نے کہا جادو کی مثال لوہے سے مطلب کوئلے کو کاٹتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں کہا نہیں، میں کہا اس کو دھونا ہے جس طرح سرف سے میلے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر پرابلم آ گئی، کسی بھی قسم کی پرابلم ہو، غم آ گیا، اب غم کو دھونا ہے، ہم نے استغفار کے لیے دھونا ہے۔ حضرات گرامی کا استغفار کا چھڑکاؤ کرتے جاؤ، غم دور ہوتا جائے گا۔ دل کے پر زنگ لگ گیا ہے، استغفار کا چھڑکاؤ کرتے جاؤ، زنگ دور ہوتا جائے گا۔ حضرات گرامی اگر آپ اس بات کا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر ساری کی ساری تلخیاں اور دکھ دور ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا یونس کتنے شریف قدر اللہ کے رسول تھے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ بستی کے قائد اور رہنما تھے، بستی سے ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ نے تہہ بحر ظلمات پہنچا دیا۔ اللہ کو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک جو کچھ ہوا میری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی فریاد کو سن کر اس کے غم کو دور کر دیا۔ لیکن جو نقطہ آپ سے عرض کرنا ہے وہ نقطہ بڑا ہی عجیب ہے۔ حالات میں مثبت تبدیلی کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے رجوع کرتا رہتا ہے اور آزمائی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے کمال نقطے کو بیان فرما دیا، اور نقطہ کیا ہے؟ روشنی کا پورا مینار ہی مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کو نہ کرتا تو قیامت کی دیوار پر مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ کیا چیز تھی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے غم کو راحت میں تبدیل کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے آزمائش کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا؟ وہ تھا اللہ کے ساتھ رجوع، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اللہ کی بارگاہ میں مناجات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔